بھوپت ڈاکو انڈیا کا وہ ڈاکو جسے پاکستان نے پناہ دی۔ جب بھی پاکستان کی جانب سے انڈیا کے کسی مجرم کو پناہ دی جاتی ہے تو پوری دنیا کی نگاہیں اس کی طرف ہوتی ہیں۔ 1993 میں ممبئی میں ہونے والے دھماکوں کے اہم ملزم داؤد ابراہیم کے پاکستان بھاگ جانے اور وہاں بسنے کی خبریں آئیں تو انڈیا نے اسے ایک بڑا معاملہ بنا لیا۔ حالانکہ پاکستان ہمیشہ اس بات کی تردید کرتا رہا کہ داؤد ابراہیم اس کی سرزمین پر نہیں رہ رہا ہے، لیکن داؤد ابراہیم کے مبینہ طور پر پاکستان جانے سے 40 برس پہلے بھی ایک ایسا موقع آیا تھا کہ جب پاکستان نے انڈیا بھاگے ہوئے ایک ڈاکو بھوپت کو اپنے ہاں پناہ دی تھی۔ 50 کی دہائی میں بھوپت ڈاکو گجرات اور راجستھان میں کافی سرگرم ہو چکا تھا اور کہا جاتا ہے کہ جولائی 1949 اور فروری 1952 کے درمیان بھوپت اور اس کے گینگ پر 82 ہلاکتوں کا الزام تھا۔ ان میں سے آخری 2 ہلاکتیں فروری 1952 میں کی گئی تھیں۔ اس کے بعد انڈین پولیس نے اس پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ سرحد پار کر کے پاکستان پہنچ گیا۔ وہاں اس کو گرفتار کیا گیا اور پاکستان میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے اور ہتھیار رکھنے کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا اور وہاں کی ایک عدالت نے اسے 1 سال کی سزا سنائی۔ مشہور کتاب دا پیپل نیکسٹ ڈور دا کیوریسٹ ہسٹری آف انڈیاز ریلیشن ود پاکستان کے مصنف اور پاکستان میں انڈیا کے سفیر کے عہدے پر رہ چکے ڈاکٹر TCA راگھون بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں نے ایک فائل دیکھی تھی جو میرے پاس ڈی کلاسیفائڈ کرنے کے لیے آئی تھی تاکہ اسے نیشنل آرکائیوز میں بھیجا جا سکے۔ یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ اس کے بارے میں دونوں ممالک کے درمیان کئی بار اعلیٰ سطح بات چیت ہوئی۔ مشکل یہ تھی کہ اس مطالبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انڈیا کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں، کیونکہ تب تک دونوں ممالک کے درمیان ملک سے بھاگے ہوئے لوگوں کو واپس کرنے کے متعلق کوئی معاہدہ طے نہیں پایا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب انڈیا کے اس وقت کے سفارت خانے کی جانب سے بھوپت ڈاکو کو ملک واپس لانے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو انہوں نے پاکستان کی حکومت پر یہ الزام لگایا کہ وہ سیاسی طور پر اتنی کمزور ہے کہ ووٹوں کی پرواہ کیے بغیر بھوپت کو انڈیا کو سونپنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ بھارت کی جانب سے مستقل دباؤ اور میڈیا میں لگاتار اس پر بحث کی وجہ سے جولائی 1956 میں اس وقت کے انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا کے درمیان اس بارے میں بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد نہرو نے وزارت خارجہ کو فائل پر لکھا، پاکستان کے وزیر اعظم نے میرے سامنے بھوپت کا معاملہ اٹھایا۔ میرے خیال سے اس بارے میں شروعات ان کی طرف سے ہوئی۔ مسٹر بوگرا نے کہا وہ پوری طرح سے اس بات سے متفق ہیں کہ بھوپت کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے۔ اسے انڈیا واپس بھیجے جانے کے بارے میں انہوں نے یہ کہہ کر ہاتھ جھاڑ لیے کہ دونوں ممالک کے درمیان ملک سے بھاگ کر آنے والوں کو واپس کرنے سے متعلق معاہدہ ہی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے انڈین حکومت کو اطلاع کرنے کے بعد سرحد پر چھوڑنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن کسی طرح یہ خبر انڈین میڈیا میں لیک ہو گئی اور پاکستان اپنی اس پیشکش سے پیچھے ہٹ گیا۔ انڈین میڈیا میں اس وقت بھوپت سے متعلق خبریں چھائی رہتی تھیں۔ بلٹز نے اپنے اپریل 1953 کے ایڈیشن میں سرخی شائع کی کہ کیا بھوپت پاکستانی فوج کے بھارتیہ ڈاکوؤں کو بھرتی کر رہا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ بھوپت پاکستانی فوج کے خفیہ ادارے کے لیے بھارتی ڈاکوؤں کو بھرتی کر رہا ہے اور ایک ٹاپ سیکرٹ مشن کے لیے انڈیا پاکستان سرحد کے نزدیک گھوم رہا ہے۔ TSA راگھون بتاتے ہیں کہ میڈیا کی قیاس آرائیوں کے درمیان بھوپت کی حکمت عملی یہ تھی کہ کسی بھی صورت میں پاکستان اسے انڈیا کے حوالے نہ کرے، جہاں اسے پھانسی پر لٹکایا جانا تقریباً طے تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے بعض حامیوں نے سڑک پر ڈرامے کر کے اس کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے تقریباً 1500 روپے جمع کیے۔ اس زمانے میں یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ اس سب سے بھوپت کی اتنی حوصلہ افزائی ہوئی کہ اس نے ایک فلم بنانے کا منصوبہ بنایا جس میں جوناگڑھ پر بھارتی فوج کے قبضے کو دکھایا جاتا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اس طرح کی فلم سے انڈیا کے خلاف پاکستان کے پروپیگنڈا کو فروغ ملے گا۔ بھوپت کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ انڈیا بھیجے جانے سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ وہ خود کو جوناگڑھ کی آزادی کے لیے لڑنے والا شخص بتائے۔ اس نے صوبہ سندھ کی ایک عدالت میں یہ دلیل دی کہ اس نے آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا ہے اور اسی بنیاد پر رہائی کا مطالبہ کیا۔
دیا۔ بلٹس اخبار نے بھوپت کے ان دلائل کو شائع کرتے ہوئے لکھا، جب میری ریاست جوناگڑھ پاکستان میں ضم ہو گئی تو بھارتی فوج نے اس پر حملہ کر دیا۔ ہم نے طاقت کا جواب طاقت سے دینے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے 3.5 سالوں تک بھارتی فوج کا مقابلہ کیا، لیکن آخر میں فتح انہی کی ہوئی۔ اس کے بعد مجھے انڈیا چھوڑنے اور پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ میں پاکستان کے تئیں وفادار ہوں جس نے مجھے پناہ دے کر میری زندگی بچائی۔ پاکستان کی حفاظت کے لیے میں اپنے جسم کے آخری خون کی بوند تک دینے کے لیے تیار ہوں۔ راگھون بتاتے ہیں کہ جوناگڑھ کے فریڈم فائٹر ہونے کی بھوپت کی دلیل آخر کار رنگ لائی اور اسے پاکستان میں پناہ دے دی گئی۔ وہ 2006 میں اپنی وفات تک پاکستان میں ہی رہے۔ انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر کے اسلام مذہب قبول کر لیا تھا اور اپنا نام امین یوسف رکھ لیا تھا۔ اس نے دوبارہ شادی کی اور اس کے 2 بچے بھی ہوئے۔ بعد میں بھوپت کا پیچھا کرنے والے پولیس افسر وی جی کانٹکر نے مراٹھی زبان میں ایک کتاب لکھی۔ انہوں نے بتایا کہ بھوپت ہر واردات کے بعد ایک تحریری پیغام میں پولیس کو وارننگ دے کر جاتا تھا جسے جاسا کہا جاتا تھا۔ کانٹکر کہتے ہیں وہ انہیں ہمیشہ ڈیکرا کر کے مخاطب کرتا تھا جبکہ وہ عمر میں ان سے 10 برس چھوٹا تھا۔ ڈیکرا کا مطلب ہوتا ہے بیٹا۔ کانٹکر نے بھوپت کو پکڑنے کے لیے پیروں کے نشان پہچاننے والے ماہرین کی مدد لی تھی۔ ایک پولیس انکاؤنٹر میں اس کے ساتھی دیوایت کی موت کے بعد بھوپت نے اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ پاکستان بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ ان میں سے ایک ساتھی امر سنگھ کچھ دنوں کے بعد واپس انڈیا لوٹ آئے۔ بعد میں خبر آئی کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد بھوپت نے دودھ فروخت کرنے کا کاروبار شروع کر دیا۔ کانٹکر 1969 میں CRPF کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے۔